بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا تعلق انصار کے مشہور قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ یہ نہایت خوبصورت لمبے قد کے نوجوان تھے۔ ان کی آنکھیں بڑی موٹی موٹی، چمکتے ہوئے خوبصورت دانت اور گھنگریالے بال تھے۔ یہ صرف ظاہری طور پر خوبصورت نہیں بلکہ باطن کے بھی نہایت اجلے تھے۔ اپنی قوم بنو سلمہ کے نمایاں افراد میں سے تھے۔ نہایت ذہین و فطین اور روشن دل و دماغ کے مالک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہتے، قرآن سیکھتے اور اسے حفظ کرتے۔ انہوں نے جلد ہی قرآن کریم حفظ کر لیا۔ یہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جن کو مکمل قرآن مجید حفظ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خوب محبت فرماتے تھے۔ ان کی زندگی میں ایک بڑا اہم واقعہ رونما ہوتا ہے۔ ان کا گھر سنیتا الوداع کے قرب و جوار میں تھا، جہاں آج کل مسجد قبلتین ہے۔ وہاں کے لوگ مسجد نبوی میں تمام نمازوں کے لیے تو نہیں آ سکتے تھے، اس لیے بنو سلمہ نے وہاں مسجد بنا رکھی تھی۔ اس مسجد کے امام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک دن ان کی زندگی میں بڑا اہم واقعہ ہوا۔ حضرت ابو زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو عشاء کی نماز پڑھائی اور اس میں طویل قرات کی۔ ہم میں سے ایک آدمی نکلا اور الگ نماز پڑھ لی۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے کہا وہ منافق ہے۔ جب اس آدمی تک یہ بات پہنچی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ معاذ نے کیا کہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، کیا تم فتنہ ڈالنے والے بننا چاہتے ہو؟ جب لوگوں کی امامت کراؤ تو والشمس والضحیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اقرأ باسم ربک الذی خلق اور واللیل اذا یغشی پڑھا کرو۔ اس روایت کو اس طرح ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر لوٹتے تو ہماری امامت کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے پھر وہ لوٹتے تو اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز دیر سے پڑھائی اور ایک روایت میں ہے عشاء دیر سے پڑھائی۔ چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر گھر واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کی اور سورہ بقرہ کی قرات شروع کر دی۔ تو ان کی قوم میں سے ایک شخص نے جماعت سے الگ ہو کر اکیلے نماز پڑھ لی۔ لوگ کہنے لگے، اے فلاں، تم نے منافقت کی ہے۔ اس نے کہا، میں نے منافقت نہیں کی ہے۔ پھر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر یہاں سے واپس جا کر ہماری امامت کرتے ہیں۔ ہم لوگ دن بھر اونٹوں سے کھیتوں کی سینچائی کرنے والے لوگ ہیں اور اپنے ہاتھوں سے محنت اور مزدوری کا کام کرتے ہیں، اس لیے تھکے ماندے رہتے ہیں۔ معاذ نے آ کر ہماری امامت کی اور سورہ بقرہ کی قرات شروع کر دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے اور آزمائش میں ڈالو گے؟ کیا تم لوگوں کو فتنے اور آزمائش میں ڈالو گے؟ فلاں اور فلاں سورت پڑھا کرو۔ ابو زبیر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سبح اسم ربک الاعلیٰ واللیل اذا یغشی پڑھا کرو۔ ہم نے عمرو بن دینار سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا، میرا بھی خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔